نہ تھی اپنے جو عیبوں کی ہم کو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ایسی ہے جس کی دنیا عاشق ہے، مومن، کافر، شاہ و گدا، بچہ و بوڑھا، امیر و غریب، عورت و مرد، غرض کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اس کی تلاش نہ ہو۔ اس نعمت کا نام ہے کامیابی۔ تجارتیں، سلطنت کی لڑائیاں، بچوں کی تعلیم و تربیت، سارے کاروبار اسی کامیابی کی دھن میں ہو رہے ہیں۔ سلاطین اسی کامیابی کی خاطر آج لاکھوں مہلک ہتھیار بنا رہے ہیں۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اسی معشوق کی تلاش میں تیار ہو رہے ہیں۔ غرض ایک کامیابی کی خاطر انسان لاکھوں کا خون بہا دیتا ہے اور اسی کی جستجو میں عمر صرف کر دیتا ہے، لیکن اس کامیابی کے مفہوم سمجھنے میں انسان کا بڑا اختلاف ہے۔ کسی کے نزدیک مالدار ہونا کامیابی ہے، کسی کی سمجھ میں تخت و تاج کا مالک ہونا کامیابی ہے، کوئی خیال کر رہا ہے کہ بڑے عہدے پر پہنچ جانا کامیابی ہے، مگر یہ سب غلطی پر ہے۔ کامیابی وہ ہے جسے اللہ تعالی کامیابی فرما دے۔ اگر مالدار ہونا کامیابی ہوتی تو قارون بڑا کامیاب ہوتا کہ وہ مالدار تھا۔ اگر تخت و تاج کا مالک ہونا کامیابی ہوتی تو نمرود بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمام دنیا کا بادشاہ تھا۔ اگر بڑے عہدے والا ہونا کامیابی ہوتی تو یزید بڑا کامیاب ہوتا کہ وہ خلافت کا عہدے دار بن بیٹھا۔ حالانکہ صدیوں سے ان سب پر مشرق و مغرب میں لعنت ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کوئی اور ہی چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کامیابی کے لیے۔ وہی کامیاب ہے جو ان 3 چیزوں کا مصداق ہے۔ نمبر 1 دل کی صفائی، نمبر 2 نماز کی پابندی، اور نمبر 3 اپنے رب کے نام کو یاد کرنا۔ جو ان تینوں کاموں پر عمل کرتا ہے حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔